آل پارٹیز کانفرنس کی قائم کردہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ 30 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی اور 7 تاریخ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ اور ان کے حواریوں کے استعفیٰ کے لیے ڈیڈ لائن کے طور پہ دی گئی۔ 7 تاریخ کی ڈیڈ لائن کے بعد آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس مقرر کیا گیا تھا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا بڑا بھرپور اجلاس ہوا، آپ کے سامنے ہے، طویل اجلاس جس میں تمام پہلوؤں پہ غور و خوض کیا گیا اور متفقہ طور پہ ایک نتیجے پر اسٹیئرنگ کمیٹی پہنچی۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا تھا شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور ان کے دیگر حواریوں سے۔ وہ مطالبہ 7 تاریخ تک تھا، کل کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ اب ہم ان سے استعفے ریزگنیشن مانگیں گے نہیں، اب ریزگنیشن لیں گے انشاءاللہ، اور یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ہم نے بہت دیر اس لیے لگائی کہ ایک ایک میٹر، میجر بھی مائنر بھی، آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں چونکہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے تمام لیڈران صاحبان اپنی پارٹیز سے اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ ہر قدم جو آگے بڑھے اتفاق رائے سے بڑھے۔ اب ان سے ریزگنیشن مانگیں گے نہیں، ریزگنیشن ہم لیں گے، دباؤ کے ساتھ لیں گے اور ان کو دینے ہوں گے۔ اور بات اب ریزگنیشن تک نہیں رہی، پوری نون لیگ کی حکومتوں کا جہاں بھی ہے اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہوگا، ان کے لیے اب کوئی سپیس یہاں اقتدار میں رہنے کی نہیں رہے گی۔ اس سلسلے میں ہم نے آج متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ 17 تاریخ سے 17 جنوری 17 تاریخ سے ان کے خاتمے کے لیے ہم احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ملک گیر تحریک ہوگی اور اس کا آغاز اس احتجاج کا 17 تاریخ کو، دن کیا بنتا ہے، بروز بدھ 17 تاریخ کو اس کا آغاز ہو جائے گا۔ 17 تاریخ سے شروع ہونے والے احتجاج کا انتظامی جائزہ لینے کے لیے مرحلہ وار تمام امور کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے، ان کے تمام امور کو آگے بڑھانے کے لیے آج ایک ایکشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ایکشن کمیٹی کا 17 تاریخ سے شروع ہونے والے احتجاج کے جمی امور سے متعلق فیصلوں کے لیے پہلا اجلاس 11 تاریخ کو رکھ لیا گیا ہے۔ ایکشن کمیٹی کا پہلا اجلاس انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ کو ہوگا، اور اب ایکشن کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی، مگر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج ہوگا اور سارے آپشن ہمارے آگے کھلے ہیں۔ ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، ان کی ظلم کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے، لوٹ مار کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے، ان کی کرپشن کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے، انسانیت دشمن سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اب یہ بات صرف شہباز شریف صاحب یا ان کی کیبنٹ تک نہیں، یہ پوری نون لیگ کا خاتمہ ہوگا، اور یہ تحریک انشاءاللہ رکے گی نہیں ان کے خاتمے تک۔ یہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون کا حساب بھی دیں گے، یہ پورے پاکستان کی لوٹ مار کا حساب بھی دیں گے۔ جہاں جہاں کوئی بے گناہ خون بہا ہے، جہاں جہاں لوٹ مار کی ہے، جہاں جہاں پاکستان کے ادارے برباد کیے ہیں، جہاں جہاں پاکستان کے اندر رول آف لا کو ختم کیا ہے، جہاں جہاں پاکستان میں جمہوریت ختم کی ہے، پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہے،
آئین کو بے تاکیر کیا ہے، ان کے ایک ایک جرم کا حساب ہوگا، اور ان کے گریبان ہوں گے اور عوام کا اور قوم کے ہاتھ ہوں گے۔ اور ختم نبوت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا ہے عقیدہ ختم نبوت پر، اپنی نااہلیت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ایمان کو للکارا ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی ہے، اور اس کو بدل کر آج کے دن تک اصل چہرے ختم نبوت کے قانون کو بدلنے والے، اس کی سازش کرنے والے پس پردہ چھپے بیٹھے ہیں، وہ بھی بے نقاب ہوں گے، ان کے چہروں سے پردے بھی اٹھیں گے، اور انہیں مسلمانوں کے اس متفقہ ایمان اور عقیدے پر حملہ کرنے کا بھی حساب چکانا ہوگا۔ یہ وہ بنیادی فیصلہ ہے۔ باقی 11 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جو ایکشن کمیٹی ہے 6 رکنی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے محترم علیم خان صاحب ممبر ہیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی قائم ہے۔ یہ ایکشن کمیٹی اب اس احتجاج کے دیگر انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے بنی ہے، تاکہ مرحلہ بہ مرحلہ، قدم بہ قدم ان امور کی نگرانی کی جا سکے۔ تو علیم خان صاحب ہیں، اور اس طرح مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے کامل علی آغا صاحب ہیں اس ایکشن کمیٹی میں ممبر، اور شیخ رشید صاحب ہیں جو سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے، وہ ایکشن کمیٹی میں بذات خود ہیں، اور ناصر شیرازی صاحب مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے ہیں، اور خرم نواز گنڈا پور صاحب پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے، اور جو ہم نے کوآرڈینیٹرز بنائے ہیں جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے، جن میں خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے محترم جہانگیر خان ترین صاحب ہیں، اور میاں منظور احمد وٹو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ یہ تینوں ایکشن کمیٹی کو بھی کوآرڈینیٹ کریں گے، یہ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ ایکشن کمیٹی 6 رکنی ہوگی، اور لیاقت بلوچ صاحب 7ویں ممبر ہوں گے جماعت اسلامی کی طرف سے ایکشن کمیٹی میں۔ یہ 7 رکنی باڈی ہوگی ایکشن کمیٹی۔ یہ پوری اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کرنا چاہے کسی وقت، اس کی بھی مجاز ہوگی، یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر سکتی ہیں۔ یہ پروگرام کو اچانک ہنگامی بنیادوں پر اور ارلی کرنا چاہے، اس کی بھی مجاز ہے، وہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام کی شکل کیا ہوگی، اس کی طوالت کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ایکشن کمیٹی کو ہوگا۔ اور پھر احتجاج شروع ہونے کے بعد وہ احتجاج کیا کیا شکل اختیار کرتا ہے، تمام امور جو ہیں وہ براہ راست ایکشن کمیٹی دیکھ رہی ہوگی، اور اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس جب اسے ضرورت فیل ہوگی طلب کرنے کی، وہ طلب کر لے گی تاکہ وہ بھی دیکھ بھال کر سکے۔ شکریہ۔